الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی حاصل کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں دو حکم ہیں ایمان والوں کو، تقوی حاصل کرنے کا حکم اور نیک لوگوں کی صحبت کا حکم۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا جس سے تعلق مع اللہ میں فرق آئے، یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرے اس کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ یہ گناہ اللہ سے دور کرتے ہیں، یہ موبائل کا غلط استعمال، یہ میوزک، یہ اللہ سے دور اور جہنم کے قریب کرتے ہیں۔ تو ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ سے انسان کو دور کرے اسے تقوی کہتے ہیں۔ اب تقوی کے بنیادی طور پر 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے کفر اور شرک سے توبہ کرنا، کفر اور شرک کو چھوڑ دینا۔ جس آدمی نے تقوی کا یہ والا درجہ حاصل کیا کہ کفر سے بھی توبہ کی، شرک سے بھی توبہ کی، ایمان والا بنا، اب یہ خلود فی النار سے بچ گیا، ابھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، گو کے گناہوں کی وجہ سے جائے گا لیکن ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی نکل کے آئے گا۔ ایک اس سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہے کبائر سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ تو جو شخص کبائر سے بچتا ہے یہ دخول فی النار سے بچ جاتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا، یعنی دخول فی الجنہ ہے، جنت میں جائے گا۔ ایک تیسرا درجہ ہے مشتبہات سے بچنا، محتاط زندگی گزارنا، یہ پھر جنت کے اعلیٰ مقام حاصل کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اچھا، تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، کتنا تقوی اختیار کریں؟ بعض لوگ بعض باتوں میں کہتے ہیں جی کیا کر سکتے ہیں، ہم نہیں ہوتا ہم سے، کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کے بارے میں بتا دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم کر سکتے ہو وہ تو کرو، اس کو نہ چھوڑو۔ اب تم کہتے ہو بازار میں بے پردہ عورتیں ہیں، ہم کیا کریں؟ بھئی تم تو نگاہیں جھکا سکتے ہو، جھکاؤ، غیر ضروری بازار مت جاؤ، موبائل کا غیر ضروری استعمال نہ کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم جتنا اختیار کر سکتے ہو تقوی، تمہارے سے اتنی ہی پوچھ ہوگی۔ اور ہم میں سے ہر ایک جتنا اختیار کر سکتا ہے اتنا اختیار نہیں کر رہا، اسی لیے تو گڑبڑ ہے۔ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ جو ہمارے اختیار میں ہم وہ بھی نہیں کرتے اور معاملہ رکھ دیتے ہیں کہ جی یہ بات وہ بات، بہانے بناتے ہیں۔ اندر سے اپنا من جو ہے نا یہ پاپی ہوتا ہے، تو 1000 حجتیں ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں تقوی میں وہ ہم کر لیں، پھر دیکھیں اللہ آگے راستے کیسے کھولتے ہیں۔ تو ہم وہی نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں، تو پھر آگے راستے بھی بند رہتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کرتے کہ دل ہی نہیں کرتا، دل کرتا ہی نہیں، وہ خالی حجتیں ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟
کہ وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عمومی تعلق تو سب کو حاصل ہوتا ہے ایمان والوں کو، لیکن خصوصی تعلق کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت پیاری بات سمجھائی۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے دل کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو اگر ایک کوئی شکل دے دی جائے، مجسم شکل دے دی جائے اور اس کو تشتری میں رکھ کے سر بازار پھرایا جائے تو تمہیں اپنی کسی آرزو اور تمنا پر شرمندگی نہ ہو، اسے تقوی کہتے ہیں۔ یعنی دل کے اندر بھی گناہ کی آرزو اور تمنا نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ اور حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے حضرت وہ تقوی کی ڈیفینیشن فرماتے ہیں کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ کل قیامت کے دن گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، ایسی پیاری زندگی گزارے۔ اتنی آسان سادہ تشریح فرمائی ہے حضرت جی نے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ کل قیامت کے دن گریبان پکڑنے والا، حق مانگنے والا کوئی نہ ہو، ایسی زندگی۔ تو حکم ہمیں دیا گیا تقوی حاصل کرو، اور اس تقوی کا علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے الکہف کے سسٹم کے اندر آن لائن، آن سائٹ، بنات ہو یا بنین، ان تمام کے لیے یہ بات ضروری میں کرنے لگا ہوں، اللہ کرے کہ ان کو پہنچ جائے اور وہ اس کو سن لیں، کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہے نا۔ تو تقوی کا تعلق علم کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ علم دو طرح کے ہیں، ایک علم نافع ہے اور ایک علم وبال ہے۔ ایک وہ علم جو ہمیں نفع دے کے جنت میں لے جائے گا، اور ایک وہ علم جو وبال بن کے جہنم کے گڑھے میں پھینکے گا۔ علم کون سا مانگنا چاہیے؟ علم نافع یا وبال؟ یہی مانگا گیا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما۔ یہ نفع دینے والا علم کون سا ہے؟ جو انسان کے جسم کے اندر، قلب اور روح کے اندر نور بن کے داخل ہوتا ہے۔ اور علم وبال وہ تو ایک معلومات ہوتی ہیں، انفارمیشنز ہوتی ہیں۔ ایسے بہت سارے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انہیں قرآن مجید کی معلومات ہیں، احادیث کی معلومات ہیں، عربی کی بڑی معلومات ہیں۔ تو کسی ایسے یہودی یا عیسائی کو جس نے بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، صحاح ستہ ساری اس کو یاد ہوں، تو کیا اسے عالم کہہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ معلومات ہیں۔ تو علم کوئی اور چیز ہے، معلومات کوئی اور چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء سے پوچھا کہ بتاؤ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا پہچاننا، کسی نے کہا جاننا، مختلف جوابات آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ علم وہ نور ہے، جب دل میں آ جائے تو عمل کیے بغیر چین نہیں ہوتا۔ علم وہ نور ہے، اگر انسان کے اندر آ جائے تو عمل کیے بغیر چین نہیں ہوتا۔ عمل کر انسان وہ علم وہ ہے جو انسان کو نیک اعمال پر مجبور کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور علم کے باوجود وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہوا۔ اللہ ہمارے حفاظت فرمائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس امت کی کشتی ڈوبے گی کیسے؟ فرمایا علماء کی وجہ سے۔ پھر پوچھا گیا نکلے گی کیسے، کنارے کیسے لگے گی کشتی کا؟ علماء کی وجہ سے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ڈوبنا بھی علماء کی وجہ سے اور کنارے لگنا بھی علماء کی وجہ سے۔ فرمایا کہ جو علماء حق ہیں ان کی وجہ سے کشتی کنارے لگتی ہے، اور جو نام نہاد علماء ہوتے ہیں، علماء سوء، ان کی وجہ سے کشتی ڈوب جایا کرتی ہے۔ تقوی میں کمی علم میں کمی کا ذریعہ ہے۔ تقوی میں کمی علم میں کمی کا ذریعہ ہے، سبب ہے بہت بڑا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے اندر تقوی بھی نہیں اور مجھے بخاری بھی یاد ہے اور مجھے تو بہت
عبارت پڑھنی بھی آتی ہے اور میں تو بہت اچھا پڑھا لیتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ مت سوچیں کہ میرے پاس تقوی بھی نہیں اور میں ذہین بھی بہت ہوں، یہ سوچیں کہ اگر تقوی ہوتا تو اللہ اور مقام بلند دے دیتے، اور قبولیت کا معاملہ بھی تقوی کے ساتھ ہے۔ علم نافع کی پہچان کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے اندر اس کو چیک کر سکتا ہے، بھئی میرے اندر جو علم، میرے پاس جو دین کا علم ہے، یہ علم نافع ہے یا علم وبال بن رہا ہے میرے لیے؟ کیسے چیک کریں؟ نشانی بتا دیں کہ رہنے دیں؟ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی۔ یہ جو ہمارے پاس علم ہے دین کا، جو ہم پڑھا رہے ہیں، تو یہ علم نافع ہے یا علم وبال کیسے پتہ چلے گی؟ علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی اللہ تعالیٰ کی خشیت بڑھتی چلی جائے گی، انسان گناہوں سے اتنا زیادہ بچے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، ہو جائے گا، توبہ استغفار کرے گا۔ قرآن مجید میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سب سے زیادہ جو لوگ ڈرتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، یہ قرآن ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، گناہوں سے بچے گا، اتنا اس کا علم پختہ ہے اور صحیح ہے۔ اور اگر انسان کے اندر تقوی نہ ہو، گناہوں بھری زندگی گزار رہی ہو، اب یہ کہ شخص کون ہے؟ یہ علم وبال والا ہے، اور علم نافع جو اصل کے اندر علم نبوت ہے، نور نبوت ہے، اس سے اس کا دل محروم ہے۔ چنانچہ ایسا شخص کیا کرے گا؟ یہ اپنے کارناموں کی، اپنی حرکتوں کی، اپنے اعمال کی تعویلات کرتا رہے گا۔ کوئی بھی معاملہ آئے گا نا تو دوسروں کے لیے فتویٰ اور ہوگا، اپنے لیے فتویٰ اور ہوگا۔ جس تکڑی سے دوسرے کو تولے گا اپنے کو نہیں تولے گا۔ یہ علم وبال والے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے جو بے عمل علماء تھے ان کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی مانند ہے جس کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے۔ اور جو بے عمل پیر تھے جیسے بلعام باعور، اس کے بارے میں فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے اور اللہ کی نظر میں عالم بنے، شریعت کی نظر، اللہ کی نظر میں عالم بنے۔ لوگوں کی نظر میں عالم بننا یہ اہم نہیں، اللہ کی نظر میں انسان عالم بنے۔ علماء یہود کے بارے میں، جو یہودیوں کے علماء تھے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے، حالانکہ عالم تھے، تورات و انجیل کے عالم تھے، اپنی کتابوں کے عالم تھے، لیکن فرمایا کاش یہ جانتے، لو کانوا یعلمون، یعنی یہ جو معلومات ہیں اللہ کے یہاں علم کا درجہ نہیں رکھتی۔ اللہ کے علم وہ ہے جب انسان کے اندر خوف خدا بھی آئے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، تم کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس عقل بھی نہیں ہے، عقل کی رتی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے بہت اہم، ایمان کا محافظ علم ہے، ایمان کا محافظ علم ہے، علم کا محافظ تقوی ہے، اور تقوی ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ ایک پوری ترتیب ہے۔ ایک آدمی ایمان والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے تو دین کا علم حاصل کرے۔ ایک آدمی ایمان والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا علم محفوظ رہے اور ایمان بھی محفوظ رہے تو وہ اب تقوی حاصل کرے۔ اب ایک آدمی ہے جو ایمان والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، وہ تقوی میں ترقی چاہتا ہے اور تقوی چاہتا ہے تو وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایمان تو ہو اور دین کا علم نہ ہو تو آج کل جو نام نہاد اسکالرز ہیں اور بہت ساری باتیں الٹی سیدھی کر کے قرآن حدیث کا نام لے کے ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ علماء سو اور آج کل کے جو نام نہاد جتنے بھی اسکالرز انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ دستیاب ہیں، ان کی ایک عام پہچان یہ ہے کہ یہ سب آپ کو علماء سے دور کریں گے، کہ مولویوں کے پاس نہ جانا، علماء کے پاس نہ جانا۔ ان سب کی ایک عام پہچان یہ ہے، یہ سب علماء کرام کو برا بھلا کہیں گے جو انبیاء کے وارث ہیں۔
امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علم بکثرت روایات کا نام نہیں بلکہ علم عمل کرنے کا دوسرا نام ہے، علم پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک اور عجیب بات آپ کو بتائیں، دنیا میں جتنے بھی باطل فرقے گزرے ہیں یا موجود ہیں یا بن رہے ہیں یا آگے بنیں گے، ان سب کا جو بانی ہوگا وہ کوئی عالم ہوگا، یعنی علم کی باتیں کرے گا، اپنے آپ کو عالم جتلائے گا، کہلوائے گا۔ کسی جاہل گنوار کے پیچھے لوگ نہیں لگتے۔ کوئی دیہاتی اٹھ کے آ جائے اور اس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو بات کا، وہ لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتا دین کے نام پر۔ یہ وہی کرے گا جس کے پاس علم وبال ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ ایک تازہ نشانی جو بہت لوگوں کے اندر، نوجوانوں میں فتنہ بھی پھیلا رہی تھی، اللہ کرے اب اس کا فتنہ ختم ہو جائے، انجینئر محمد علی مرزا بہت سارے نوجوانوں کو خراب کیا۔ میں کچھ دن پہلے بحریہ ٹاؤن ایک دعوت تھی، وہاں گیا تو وہاں ایک نوجوان ملا، بڑا متاثر کہ جی ہم تو وہاں جاتے ہیں، ان سے جہلم ملنے بھی جاتے ہیں، تحفے بھی لے کے جاتے ہیں، اور اتنا اس کا فتنہ پھیل رہا تھا جگہ جگہ نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ۔ ایک تو جتنا بھی سوشل میڈیا ہے نا، یہ باطل لوگوں کو زیادہ پروموٹ بھی کرتے ہیں، ان کے پاس ایسے لوگوں کو باطل کی سپورٹ پوری حاصل ہوتی ہے۔ پھر دوسرا اپنے آپ کو کتابی اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہہ کے نوجوان، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں، ان کو تو موبائل، انٹرنیٹ اور یا اپنی تعلیم یا پھر اپنی نامحرموں سے گفتگو اور ملاقاتیں، یہ تو ان چکروں میں ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں، انہیں تو کوئی آسان سی چیز چاہیے جس میں کرنا کچھ نہ پڑے۔ انہیں کیا پتہ قرآن حدیث میں اور بخاری میں کہ اکثر و بیشتر کو، تو وہ اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ میں تو بہت خوش ہوں، اور حضرت مفتی طارق مسعود صاحب اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ اس طرح علی الاعلان جو ہے وہ باقاعدہ ویڈیو کے ذریعے وہاں جانا اور وہاں پھر رہنا اور پھر اس کی ساری باتوں کا جواب مطلب سامنے اس کو، وہ تو ایک محبت سے ملاقات کے لیے گئے تھے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لڑائی کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ کبھی آؤ بیٹھو آمنے سامنے بیٹھ کے معاملے حل کر لیتے ہیں، لیکن وہ تو کسی سے نہیں ملتا۔ اور بھی پہلے کافی علماء گئے ہیں، یا آپ مفتی طارق مسعود صاحب پہلے نہیں ہیں، ہاں بہت مشہور سب میں یہ ہیں، یہ بھی گئے اور بھی پچھلے والے بھی گئے، ملتا ہی نہیں تھا کسی کو۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب رسول ہیں، جو کاتب وحی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے بھائی ہیں، ایک بڑے مقام کے صحابی ہیں، ان کو یا اور اس طرح صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، اور نوجوان خراب ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا فتنہ پھیل رہا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور صرف ملک میں نہیں، بیرون ملک سے بھی لوگ سوال پوچھتے تھے اس کے بارے میں، اللہ نے بڑی مہربانی فرما دی۔ تو جتنے بھی فرقے بنتے ہیں نا دنیا میں، یہ اسی طرح کے لوگوں سے پھر آگے نکلتے ہیں، غلط فرقے جو بنتے ہیں۔ کسی جاہل کے پیچھے دنیا نہیں لگتی۔ جاہل سے مراد لوگوں کی نظر میں وہ جاہل نہیں ہوتا، ہاں اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ پھر کہا، اس کی مثال قرآن میں اللہ نے خود فرمائی، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے کی مانند جو بوجھ اوپر لادا ہوا ہے، یا پھر فمثلہ کمثل الکلب، مثال کتے کی مانند، لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اور ان تمام لوگوں کی ایک کامن نشانی، باطل لوگوں کی ایک عام نشانی، یہ آپ کو علماء کے پاس جانے سے روکیں گے، یہ مدرسے میں جانے سے روکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے دین کا کام پوری امت میں 1400 سالوں میں، آپ غور کر لیجئے، جن جن سے لیا وہ صاحب طریقت بھی تھے اور صاحب شریعت بھی تھے، مرد البحرین کی مانند تھے، علم ظاہر بھی تھا اور علم باطن بھی تھا، شریعت اور طریقت دونوں چیزیں ان کے پاس موجود تھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کو اگر تم فقط ظاہر پر رکھو گے، ظاہر پر لگاؤ گے، تمہارے لیے زہر بنے گا،
اس سے اپنے باطن کو منور کرو گے، باطن اس سے اپنے باطن کو، دل کو، اندر کو آباد کرو گے، یہ تمہارے لیے تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے معین استاد۔ فرماتے تھے اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں انبیاء کا علم عطا فرمائے گا، انبیاء کے طریقے سے علم عطا فرمائے گا، بغیر استاد کے اپنی رحمت سے بلا واسطہ عطا فرمائے گا۔ تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایمان کی حفاظت کے لیے دین کا علم ضروری، علم کی حفاظت کے لیے تقوی ضروری، اور تقوی ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے اور دین کا علم نہیں ہے تو اس قسم کے لوگ کہیں بھی بہکا کے پھسلا کے لے جائیں گے، اور پھر وہ جو ہے علماء کو برا بھلا کہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کونو امر ہے، حکم کا صیغہ ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حکم خدا کی تعمیل یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سے کیا مراد؟ سچے کون؟ وہ جن کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں، قول اور فعل میں تضاد نہیں، جن کو اللہ دو رنگی سے بچا لیتے ہیں، یک رنگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس کا جو مطلب لیا ہے وہ یہ ہے، علماء اور کونوا مع الصادقین سے جو مفسرین نے مطلب لیا ہے وقت کے مشائخ وقت، ان کے پاس آنا جانا رکھو۔ کتنا آنا جانا رکھو؟ مہینے کی ایک ملاقات کافی ہے؟ 4؟ کتنی؟ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا آنا جانا رکھو، اتنا تعلق رکھو کہ ان جیسے ہو جاؤ، اتنا رکھو۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں جدھر سے گزر جاؤں میں جہاں سے گزروں بس آپ سب کو نظر آئیں۔ یعنی شیخ کے بارے میں یہ کہا جا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انسان کو چاہیے کہ دیکھ لے کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے گا ویسا ہو جائے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض باتیں نقل فرمائی ہیں، اس میں سے ایک یہ فرماتے ہیں کہ حریص بندے کی صحبت اور میل جول بندے کے اندر حرص، لالچ پیدا کر دیتی ہے۔ زاہد بندے کی صحبت، اس کے پاس آنا جانا بندے کے اندر دنیا سے زہد پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعتوں کو بنایا ہی ایسے ہے، یہ ڈیزائن ہی ایسے ہیں کہ وہ مشابہت اختیار کرتی ہیں، جن کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ بیٹھتی ہیں ان کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان کے پیچھے چلنا چاہتی ہیں۔ اور فرمایا کہ طبیعتیں ایک دوسرے کے اعمال کو ایسے چوری کر لیتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، عادات چوری ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نے بنایا ہی انسان کو ایسا ہے، اس کی ڈیزائننگ ہی ایسی ہے، جہاں بیٹھے گا ویسا ہو جائے گا۔ تو ہم نیکوں کے ساتھ بیٹھیں۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ اولیاء کی صحبت کے بارے میں آپ اتنا جو زور دیتے ہیں، اور علماء زور دیتے ہیں، اولیاء زور دیتے ہیں کہ نیک صحبت، تو صحبت میں آخر ایسی کون سی بات ہے، کیوں سارا اسی پہ فوکس، اتنا زیادہ اس پہ فوکس؟ جب اس طرح کا کوئی سوال کیا نا پوچھنے والے نے، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے کاؤنٹر کوسچن کیے۔ فرمایا دیکھو کیا تم صحابی بن سکتے ہو؟ کہ نہیں، یہ صحابی اس لیے نہیں بن سکتے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت ہم نے نہیں پائی۔ اچھا تابعی بن سکتے ہو؟ کہ نہیں، تابعی بھی نہیں بن سکتے۔ کوئی بندہ تابعی اس لیے نہیں بن سکتا کہ صحابہ کی صحبت نہیں پائی۔
اچھا وہ تم تبع تابعی بن سکتے ہو؟ نہیں، وہ بھی نہیں بن سکتا۔ تبع تابعی اس لیے نہیں بن سکتا انسان کہ اس نے تابعی کی صحبت نہیں پائی۔ یعنی کچھ مقامات ایسے ہیں جو صحبت ہی کی وجہ سے ملتے ہیں، اس کا باقی اعمال سے تعلق نہیں ہے۔ ایک صحابی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی، نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں محبت کے ساتھ دیکھا، اور گو ان کا اس وقت بعد انتقال ہو گیا، نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی روزہ رکھا، وہ صحابی بھی تمام امت سے زیادہ افضل ہیں۔ چاہے اور امت کے تابعین نے اور تبع تابعین نے، اولیاء نے بہت زیادہ عبادات بھی کی ہوں، جہاد بھی کیے ہوں، اور جناب بڑے دین کے کام کیے ہوں، تو وہ ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کہ صحبت کا مقام کچھ اور ہے۔ پھر صحابی، جتنے بھی صحابی ہیں، یہ قاری بھی تھے، یہ عالم بھی تھے، یہ مفتی بھی تھے، ان میں مجاہد بھی تھے، ان میں حاجی بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن کبھی آپ نے سنا کہ صحابی کے ساتھ کوئی اور لقب، مولانا، مفتی یا کوئی اور لقب؟ لفظ صحابی ہی اتنا بڑا لقب ہے، یہ سارے کے سارے اس کے نیچے رہ جاتے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وہ لقب ہی اتنا اونچا اور عالی شان ہے، اتنا مقام والا ہے، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحبت کی نعمت، تو صحبت کا بدل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ موجود تھے، آپ کی وجہ سے جو ایمان والے ہوئے صحابی بنے، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ موجود تھے، تو جن لوگوں نے ان سے صحبت حاصل کی، ان کی صحبت اختیار کی، وہ تابعین بنے، پھر ان کے جانے کے بعد تبع تابعین، پھر یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور نیچے گراوٹ ہی کی طرف ہے معاملہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی جا رہی ہے، تو آج جو علماء موجود ہیں، ہم ان کی قدر کر لیں، یہ نبی کے وارث ہیں، کل یہ بھی نہیں ملیں گے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ جن کی عمر 50 سال کی ہے اندازاً کم و بیش، اور جنہوں نے پرانے علماء کو دیکھا ہے، جو آج سے 5، 10، 15، 20 سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، اگر ہم ان علماء کے چہروں پہ نظر ڈالیں تو آج ان جیسے نہیں ملتے، اور جو آج ہیں ان جیسے پھر کل نہیں ملیں گے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو چلے گئے اور انہیں آنا نہیں، وہ نہیں آ سکتے، جو ہیں ان کی قدر کر لیں۔ ہمارے لیے بس اتنی بات، جو جا چکے ان جیسا اب وہ نہیں، جو جا چکے اب ان میں سے واپس کوئی نہیں آئے گا، اب جو ہیں ہم انہی کی قدر کر لیں، ہمارا کام انہی سے بن جائے گا۔ اللہ نے ہمارے لیے یہی رکھے ہیں۔ کتابوں میں ایک جگہ پڑھا تھا، مجھے یہ نہیں معلوم کس نے کس سے پوچھا، بہرحال کسی نے کسی تابعی سے یا شاید صحابی سے ہی ڈائریکٹ پوچھ لیا تھا، کاش نبی علیہ السلام کا زمانہ ملتا۔ تو انہوں نے جواب دینے والوں نے جواب دیا، وہ زمانہ بڑا سخت تھا، کیا معلوم اس وقت تم ہوتے تو منافقوں میں ہوتے، بڑی آزمائشیں تھیں، ایک ہی گھر میں ایک شخص مسلمان ہے دوسرا نہیں ہے، خاندان سے الگ ہو جانا، ہجرت، اور اتنے معاملات، اتنی آزمائشیں تھیں، بڑے کٹھن مراحل تھے۔ تو جن کو اللہ نے ہمتیں دی ہوئی تھیں ان پہ پھر اس حساب سے آزمائشیں آئی تھیں۔ تو ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، اللہ نے ہمارے لیے آسانی کا معاملہ رکھا ہے، تو ہم شکر بھی ادا کریں، اور جو علماء اور مشائخ موجود ہیں ان کی خدمت میں بیٹھیں۔ علماء نے فرمایا، ہر بندہ جو یہ چاہے کہ میں اللہ کی صحبت اختیار کروں، اس کو چاہیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیں۔ یہ باخدا لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہوتی ہے، چنانچہ ان کی ایک لمحے کی صحبت بندے کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کراچی کے بانی، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد، تفسیر معارف القرآن انہوں نے لکھی، اور تحریک آزادی کے بڑے زبردست مجاہد، تحریک آزادی میں بہت کام کرنے والے تھے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ یہ اپنے شیخ حضرت مولانا
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضرت یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا، یہ بڑا بات کو اونچا نیچا کر دیتے ہیں، کوئی چیز انہیں اچھی لگے بہت اونچی لے جاتے ہیں، کسی کو نیچے گرا دیتے، افراط اور تفریط شعراء کے مزاج کا حصہ ہے۔ اب بات کیا بنی؟ بات یہ بنی تھی کہ انہوں نے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ کا ایک شعر پڑھ لیا تھا، تو ان کے وہ اندر اٹک گیا تھا کہ یہ کیا کہہ دیا مولانا روم نے۔ تو انہوں نے حضرت کو شعر سنایا کہ حضرت یہ مولانا روم فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ ایک لمحے کی اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی عبادت سے بہتر۔ تو کہنے کہ حضرت اس میں نا انہوں نے لگتا ہے بہت کوئی مبالغہ کر دیا ہے، یہ کیا بات ہے کہ ایک لمحے کی صحبت اور 100 سال کی عبادت سے بھی بہتر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جی یہ شعر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ جی سنا دیجئے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کو پڑھ کے سنایا۔ وہ کیسے سنایا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بیریا۔ تو مفتی صاحب نے عرض کیا حضرت مجھ سے 100 سال سمجھ نہیں آ رہے، تو آپ نے 1,00,000 سال پڑھ دیا، 1,00,000 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے اللہ والوں کی صحبت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، اگر کوئی بندہ 1,00,000 سال بے ریا عبادت کرے تو کیا خاتمہ بالخیر کی کوئی گارنٹی ہے اس کے پاس؟ تو نہیں حضرت، گارنٹی تو کوئی نہیں۔ شیطان کی مثال، لاکھوں سال عبادت کی لیکن مردود ہوا، بلعام باعور سینکڑوں سال عبادت کی لیکن مردود ہوا۔ تو گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا کہ میں اتنی عبادت کر چکا ہوں اور اب تو میں نے جنت میں جانا ہی ہے، خاتمہ خیر پہ ہی ہوگا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا عبادات کی بنیاد پر۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت تھانوی نے ان کو بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہم رجال لا یشقی جلیسہم، کہ کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے یہ بدبخت نہیں ہوتے۔ اور بدبخت کون نہیں ہوتا؟ جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو ہم رجال لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں خاتمہ بالخیر کی نعمت اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے صحبت کے اندر برکات رکھی ہیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے، محدثین گزرے، فقہاء گزرے، سب نے کسی نہ کسی کی صحبت پائی، بغیر صحبت کے کوئی نہیں بنا۔ اور تمام اماموں میں سب سے بڑے امام کون ہیں؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو امام اعظم کہتے ہیں، باقیوں کو امام، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، وہ سب امام کہلاتے ہیں اور آپ امام اعظم کہلاتے ہیں۔ حضرت جی کے صاحبزادے ہیں حضرت مولانا پیر حافظ سیف اللہ احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کمالات کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، کمالات ابو حنیفہ، اور واقعی انہوں نے بھی لکھنے میں کمال کر دیا، بہت ہی مدلل اور بڑی تحقیق کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال تو امام اعظم کو امام اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ باقی جتنے بھی ہیں نا، یہ سب امام صاحب کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، جتنے بھی ہیں یا تو امام صاحب کے وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اب امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کن کی صحبت پائی؟ انہوں نے پائی ہے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت پائی۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کن کی صحبت پائی؟ انہوں نے پائی امام قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی۔ اور یہ امام قاسم جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ فقہائے سبعہ مدینہ میں سے ہیں، مدینہ طیبہ کے 7 جو فقہاء مشہور ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور بڑے مقام کے یہ
اللہ والے تھے، فقیہ تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں خلافت کا صحیح حقدار کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے اختیار میں ہو تو امام قاسم بن محمد کو بنا دوں، ایسے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام قاسم بن محمد کی صحبت پائی، اور قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے فیض پایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام صاحب خود فرماتے ہیں، امام اعظم خود فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ صحبت کے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی صحبت اختیار کرتے ہیں علماء کی، اللہ والوں کی۔ اور آگے آئیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، صاحب مذہب ہیں۔ تو وہ جو ہیں حضرت ابو ہاشم الصوفی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا حضرت آپ اتنے بڑے امام، فقی، محدث اور اتنی بڑی ہستی علمی طور پر، آپ ایک صوفی کی خدمت میں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا جو وہی دے سکتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں عالم بکتاب اللہ ہوں اور ابو ہاشم صوفی عالم باللہ ہیں، اور عالم باللہ کو عالم بکتاب اللہ کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ طبقات الکبریٰ میں ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اخلاص کے جس مقام پر یہ مشائخ پہنچے ہیں ابھی ہم نہیں پہنچے۔ اور آگے چلیے، ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگوں میں سے ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں مرکز الاسانید حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے پوری دنیا ایسے سامنے نظر آتی ہے جیسے کسی کو اپنی ہتھیلی کے اوپر گندم کا دانہ، جیسے کسی کی ہتھیلی پہ گندم کا دانہ وہ اس کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے، اس طرح مجھے پوری دنیا نظر آتی ہے۔ تو اپنے اس معاملے کے بعد حال کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس وقت زمین کے اوپر مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی ولی موجود نہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ جیسے بزرگ کی سند موجود حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ کے ولایت اور مقام پر۔ ان کے خلیفہ تھے غلام علی مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ خلیفہ تھے شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ 13ویں صدی کے مجدد تھے۔ اچھا، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے شاہ غلام علی دہلوی۔ اب شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑا فیض پھیلا، ان کے کئی آگے خلفاء تھے، ان میں 2 نام بڑے نمایاں، بڑے مضبوط، پاک و ہند کے، بر صغیر کے، اور تمام علماء ان کو مستند مانتے ہیں، اہل حق کے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھی فتاوی شامی، اور یہ جو کتاب ہے یہ کتاب پوری ایک حجت ہے۔ آپ کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس فتاوی شامیہ موجود ہے، وہ کہیں گے جی علامہ شامی نے یہ لکھا ہے، بس بات مکمل ہو گئی، اس کے بعد کہتے ہیں بات ایک ختم، بات مکمل ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ یعنی اتنے بڑے درجے کے فقیہ اور عالم بھی حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں جاتے تھے۔ اور ان کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کا کیا نام تھا؟ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر روح المعانی جنہوں نے لکھی۔ تو اتنے بڑے بڑے علماء بھی اللہ والوں کی خدمت میں جاتے تھے۔ اور دیکھیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی جو بڑی معروف ہے، اور اس تفسیر کا نام اپنے شیخ کے نام پہ رکھا تفسیر مظہری۔ آپ تفسیر معارف القرآن پڑھیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، جگہ جگہ تفسیر مظہری آپ کو حوالہ ملے گا۔ اور یہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا،
یہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، صوفی بھی تھے اور قاضی بھی تھے، اتنے بڑے مقام کے یہ تھے۔ اور ان کی ایک معروف کتاب ہے مالا بدامن، یہ درس نظامی میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی ایک اور کتاب ہے تحفۃ السالکین، اس میں لکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ جن کا جھوٹ پر متفق ہو جانا عقلاً ممکن ہی نہیں کہ اس جماعت کا ہر فرد تقوی میں ایک بڑا مقام رکھتا ہے، متقی تو جھوٹ نہیں بولتا، اور بے شمار متقیوں کی بڑی تعداد ہو، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، اس سے بھی اوپر، اور ان سب کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا، تو ایک متقی جھوٹ نہیں بولتا تو کروڑوں متقی ایک بات پہ جب متفق ہو جائیں اس بات پر کیا مقام ہوگا۔ تو تحفۃ السالکین میں لکھتے ہیں کہ بے شمار لوگوں کی جماعت نے زبان قلم سے اس بات کی خبر دی کہ ہمیں مشائخ کی صحبت سے وہ نعمت ملی جس نے ہمارے اندر اللہ کی محبت کو اور عمل کے جذبے کو بیدار کر دیا، ہمارے اندر باطن میں نور کو پیدا کر دیا، غفلت کو دور کر دیا۔ اور قریب آ جائیں ذرا، ماضی قریب میں دیکھنا چاہیں تو ہمارے اکابرین علماء دیوبند، ان تمام میں بھی آپ کو یہی ملے گا جن سے اللہ نے کام لیا دین اور دنیا کا، وہ جامع شریعت بھی تھے اور طریقت بھی تھے۔ تاہم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اور ان جیسے اور حضرات، یہ سب کے سب بیعت تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو مکمل عالم بھی نہیں تھے، کافیہ تک پڑھا ہوا تھا، لیکن اللہ نے فقاہت بہت زیادہ عطا فرمائی تھی اور ولایت کا بڑا اونچا مقام تھا۔ تو کسی نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ جیسا جبال العلم فقیہ انسان ایک صوفی سے جا کے بیعت ہو گیا، یہ کیا معاملہ؟ فرمانے لگے، بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے کہ ہم نے دارالعلوم میں پڑھائی کے دوران مٹھائیوں کے نام تو یاد کر لیے تھے، لیکن ذائقہ تھانہ بھون جا کے آیا۔ مٹھائیوں سے مراد کیا؟ توکل، رضا، دینی معاملات جو ہوتے ہیں، مقامات ہوتے ہیں، ان کے نام تو پڑھے تھے، صبر، لیکن جو اس کا ذائقہ ملا نا وہ تھانہ بھون جا کے آیا۔ بڑے بڑے بدکار قسم کے لوگ اللہ والوں کی صحبت میں آ کے نیکوکار بن جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، طبیعتیں خود بخود تبدیل ہوتی ہیں، لیکن آتے رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو فرض عین سمجھتا ہوں۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مقام کے تھے اور سینکڑوں علماء ان سے قرآن سیکھنے، تفسیر سیکھنے آتے تھے، اور خود انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی محدث کبیر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ فرماتے ہیں کہ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کو بخاری شریف مکمل پڑھائی، اس کے بعد فرمایا طلباء کو مخاطب کر کے جتنی بار چاہو بخاری شریف مکمل کرتے رہو، جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کرو گے روح علم سے تم لوگ محروم رہو گے۔ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحبت اہل اللہ حاصل کیے بغیر اخلاص کا مل جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ باطن کا نور درویشوں کے سینوں سے لیا جاتا ہے، یہ ان کے سینوں میں ہوتا ہے، وہاں سے تم حاصل کرو۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، اپنے شہر میں ان کا ایک مقام تھا۔ فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، پورے روم کا مولا یہ کب بنا؟ جب یہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے۔
مشہور واقعہ ہے، بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، تو علماء مشائخ بیان کرتے رہتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو پڑھا رہے تھے. قریبی جو ہے نا ایک تالاب بھی تھا، جیسے وضو کا تالاب، پانی کی جگہ تھی، آپ پڑھا رہے تھے. اتنے میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ گزرے، دیکھا کہ ایک صاحب ہیں بچوں کو، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، کھڑے ہو گئے. پھر کتاب ان کے پاس تھی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو شمس تبریز رحمۃ اللہ نے پوچھا، مولانا ای چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا نے جواب دیا، ای قال است، یہ تو قال ہے، یعنی علم ہے. مولانا روم نے جب یہ بات کی تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لی ہاتھ میں اور لے کے پانی میں ڈال دی. اب ذرا بتائیں نا، کتاب کو پانی میں ڈالا جائے تو ہوتا کیا اس کے ساتھ؟ پھر آج کل تو پرنٹ ہے، اس وقت تو سیاہی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی جو فوری طور پر پانی میں حل ہو جانے والی تھی، تو پانی تو اس کے لیے نقصان دہ تھا. وہ جناب پوری کتاب ہی پھینک دی. اب مولانا روم گھبرائے، یہ کیا کیا، میرے ہاتھ سے کتاب لے کے پانی میں پھینک دی. اور اس زمانے میں اس طرح عام کتابیں نہیں ہوتی تھیں، بہت مشکل سے ملتی تھیں. اب شمس تبریز رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ مولانا گھبرائے ہوئے ہیں، اندر پانی میں ہاتھ ڈالا، جب کتاب نکالی یوں جھاڑا تو اس میں سے مٹی نکل رہی تھی، پانی کوئی نہیں. اب مولانا حیران. اب انہوں نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حال است، یہ حال ہے. پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی صحبت اختیار کی، اور پھر جو ان کے اندر وہ عشق الہی کا ایک سمندر تھا وہ پھر مثنوی کی صورت میں، مثنوی مولانا روم کی صورت میں ظاہر ہوا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. کہ مولوی روم، مولائے روم اس وقت تک نہیں بن سکا جب تک کہ ایک اللہ والے شمس تبریز کی خدمت نہ کی، غلامی نہ کی. سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں آئے، بیعت ہوئے. کسی نے کہا آپ اتنے بڑے عالم، عربی کے ماہر، ایک صوفی سے بیعت ہوتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کہ دیکھو مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا کے اپنی جہالت کا علم ہوا. یہ اللہ والوں کی صحبت کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. اور وہ ایک فرماتے تھے، نکتہ بتاتے تھے حضرت سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ نے اپنے محبوب سے ایک دعا منگوائی. اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دی وہ کیا، نبی علیہ السلام نے جو جس ترتیب سے دعا مانگی تھی وہ کیا، کہ نیک اعمال کی محبت بعد میں، اللہ والوں کی محبت پہلے سکھائی، پہلے مانگی گئی. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب عمل یبلغنی الی حبک، اے اللہ میں آپ سے وہ اعمال مانگتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچا دیں. تو اعمال سے مقدم کیا اللہ والوں کی محبت کو. تو فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت ہی وہ عمل ہے جس سے آگے اور اعمال آسان ہوتے ہیں. اور ان کا شعر ہے، ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ان سے ملنے کی ہے یہی اقرا، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے کہ جو ملے ہوئے ہیں ان سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ. حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے تھے. پوچھتے لوگوں سے اولاد کون دیتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ. تو فرماتے ہیں ہاں دیتا تو اللہ ہے، ماں باپ ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر فرماتے بارش کون بھیجتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ، کہ بھئی بارش تو اللہ ہی برساتے ہیں لیکن بادل ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر فرماتے کہ بتاؤ دلوں میں نور کون عطا کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ. کہتے ہیں ہاں نور اللہ ہی دینے والے ہیں، لیکن یہ پیر اور شیخ، یہ مرشد، یہ اس کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں، بارش کے لیے بادل ذریعہ بنتے ہیں، اسی طرح دلوں میں نور کے لیے اللہ والے ذریعہ بن جاتے ہیں. اور دیکھیں جی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر بد لگ جانا حق ہے، العین حق. نظر بد لگ جاتی ہے، اچھا خاصا بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اونٹ جو ہے وہ ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے، بندہ قبرستان پہنچ جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے نظر بد کی وجہ سے. وہ نظر ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ اس میں حسد ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، اس طرح کی نیگیٹو جو ہے نا وہ چیزیں.
منفی چیزیں. فرماتے ہیں کہ جو اس کی ضد ہے نا وہ اللہ والوں کی نظر ہے. اگر یہ حسد، بغض اور انتقام والی نظر اگلے پہ اثر کر سکتی ہے تو اللہ والوں کی وہ نظر جس میں محبت ہو، جس میں اخلاص ہو، الہیت ہو، اللہ کی رضا ہو، تو وہ نظر کیوں اثر نہیں کرے گی؟ وہ بھی اپنا اثر کرے گی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے بڑی مؤثر ہوتی ہے. یہ کافر کو مومن بنا دیتی ہے، فاسق کو نیک بنا دیتی ہے، جاہل کو عالم بنا دیتی ہے، بلکہ کتے کو انسان بنا دیتی ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی نظر انسان کو کیوں اچھا نہیں بنا سکتی، اور فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جمال کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہوتے ہیں. یہ اللہ والوں کی نظر کیوں زیادہ اثر کرتی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر ہوتے ہیں، اور جہاں ان کی نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی وہاں رحمت فرما دیتے ہیں. اب کچھ عقلی باتیں بھی ہو جائیں. آج سائنسی دنیا ہے نا، تو عقلی باتوں کو بھی بہت توجہ دی جاتی ہے. دیکھیں بھئی، ایک آم ہے، اس کا نام ہے لنگڑا آم، لیکن آپ دیکھیں وہ کینیڈا بھی جاتا ہے، امریکہ بھی جاتا ہے، یورپ بھی جاتا ہے، وہ سعودی عرب بھی جاتا ہے، افریقہ بھی جاتا ہے لنگڑا، لیکن جاتا ساری دنیا میں. بہت سے ٹانگ والے نہیں جا پاتے جہاں یہ لنگڑا پہنچ جاتا. یہ لنگڑا آم ہے نا، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے، رس اس کے اندر خوب مزیدار ہوتا ہے، اور کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے، ہر چیز اس کی بہترین ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے دیسی آم، اس کی کوانٹٹی بھی کم ہوتی ہے اور کوالٹی بھی کم ہوتی ہے. تو یہ کسان لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پیوند کاری کرتے ہیں، یہ ڈرافٹنگ کرتے ہیں. یہ دیسی آم کی ڈرافٹنگ کس سے کرتے ہیں؟ لنگڑے آم کے ساتھ. کچھ عرصہ یہ ساتھ رہتے ہیں دونوں، پھر جب فصل آتی ہے نا تو اس دیسی آم کی کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی کوانٹٹی بھی بڑھ جاتی ہے. کس وجہ سے؟ اس پیوند کاری کی وجہ سے. تو بھئی جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ تو ماشاءاللہ اعلیٰ درجے کے آم ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنے دیسی دلوں کو ان کا اعلیٰ درجے کے دلوں کے ساتھ جوڑ دیں گے، گرافٹنگ کر دیں گے، اور ان کے ساتھ اپنے پیوند کاری کریں، دلوں کی پیوند کاری کر لیں گے، تو وہاں پر جو اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوں گی اس کا حصہ ہمیں بھی ملتا رہے گا. ہماری بھی اندر کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی، امپرومنٹ آ جائے گی. لیکن یہ کرنا پڑے گا. ایک مثال اور بھی ہے، ذرا پرانے زمانے کی مثال ہے لیکن مثال ہے. پہلے مشائخ یہ بیان کرتے تھے، ایک درخت کا پھل ہے، اس کو کہتے ہیں آملہ، اس کا نام ہے. آملے کا مربع ہوتا ہے، اس کی چیزیں ہوتی ہیں. تو مثال بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ ایک جگہ 2 آملے تھے. تو ایک حکیم صاحب آئے، انہوں نے اس کو کہا دیکھو تم اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے پیش کرو، میں تمہارے اندر سوئیاں چبھوں گا، مختلف تمہیں گرم پانی میں ڈالوں گا، ابالوں گا، اور پھر تم جو نا آملے کا ایک مربع بن جاؤ گے، تمہاری شان بڑھ جائے گی، میں تمہارے اوپر سونے چاندی کے ورق لگاؤں گا. تو ان دونوں میں سے ایک نے پیش کر دیا کہ ہاں جی میں حاضر ہوں. اب حکیم صاحب نے اس کو لیا، پہلے تو سوئیاں چبھوئیں، جو اندر کچھ پانی تھا وہ نکالا، اس کے بعد جناب ابالا تو سختی نرمی میں بدل گئی. اس کے بعد جو ہے نا ایک بہت اچھے شیرے میں جو چینی کا میٹھا تھا اس میں ڈال دیا. جب وہ بالکل تیار ہو گیا پھر اس کو چاندی کا یا سونے کا ورق لگا کے جو ہے نا وہ رکھ دیا کہ اب کوئی آئے گا امیر آدمی جس کے پاس پیسے ہوں گے تو قیمتی داموں میں اس کو دوں گا. اور اس نے کرنا کیا ہے؟ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آملے کا جو مربع ہے یہ دل اور دماغ کی تقویت کے لیے ہے. اب جو دل اور دماغ کی تقویت کے لیے آتے حکیم صاحب کے پاس، وہ ان کو اچھے پیسے لے کے دیتے، تو بڑے بڑے لوگ، امیر اور بادشاہ قسم کے لوگ اسے خریدتے. تو اس نے اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے برداشت کیا، مجاہدے کے لیے پیش کیا. اس نے اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے پیش کیا، قیمتی بنا، کئی گنا قیمتی بن گیا، اور لوگ اس کو دل اور دماغ کی تقویت کے لیے استعمال کرتے. دوسرا تھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں مجاہدے کرتا، مجھ سے نہیں ہوتے. اس کو حکیم صاحب نے چھوڑ دیا. اس جیسے اور بھی کئی تھے، کچھ دنوں کے بعد سوکھ گئے، وہ جو تازگی تھی وہ ختم ہو گئی، رعنائی ختم ہو گئی، وہ جو
خوبصورتی تھی وہ بھی سب حسن ظاہر سب بدل گیا، اب وہ سیاہی مائل ہو گیا، وزن بھی کم ہو گیا، سوکھا ہوا، اور سارے سوکھے ہوئے جو تھے، ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے کہا یار یہ کیا خراب ہو رہے ہیں، ان کو پکڑ کے کسی حکیم کو دیا، حکیم نے بھی کوڑیوں کے دام لیا، سارے بیکار قسم کے ہلکے پھلکے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، لے لیا۔ اب حکیم نے پیسے تو لگا لیے تھے، اس نے کہا کیا کروں، پھر اس کو پیسنا تو اس کو پڑا، جب پیسا تو پاؤڈر بنا لیا، پاؤڈر بنا کے اس نے پڑیاں بنا کے رکھ لی کہ اب کوئی آئے گا نا جس کو قبض ہوگی تو اس کو دوں گا میں، تو وہ قبض کشا کہلاتے تھے۔ اب اس کے ذمے کیا کام لگا، سمجھنے کی ضرورت، جنہوں نے اپنے آپ کو ریاضت کے لیے مجاہدے کے لیے پیش نہیں کیا، پسنا تو بالآخر ان کو پڑا، اور پسنے کے بعد قیمت بھی تھوڑی ہو گئی، اور کام کیا ذمہ لگا، اندر جا کے پخانے کو دھکیلنا۔ اس کے ذمے کیا کام لگا، دل اور دماغ کی تقویت لگی، جس نے اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے پیش کیا، اور جس نے اپنے آپ کو مجاہدے کے لیے پیش نہ کیا اس کے ذمے کیا کام لگا، اندر جا کے پخانے کو دھکیلنا۔ تو یاد رکھیے، جو علماء اور مشائخ کی صحبت میں رہے، دین حاصل کرے، استقامت کے ساتھ تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، دین کی محنت کرتا رہے، وہ وقت آتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کی جوتیاں اٹھانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اللہ مقام دے دیتے ہیں، اور جو دنیا کے ہی ہوئے رہتے ہیں وہ بھی دنیا کے مال کو ہی دھکیلتے رہتے ہیں، گویا پخانے کو دھکیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل اللہ کی صحبت میں نفع ہے، اس کی 4 وجوہات سن لیجئے۔ پہلی وجہ، جس طرف ان کے دل متوجہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ادھر متوجہ ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کے منظور نظر ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ والوں کی صحبت میں جو آدمی بیٹھتا ہے اس کو جو فیض ملتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہاں ایک خادم تھا جو ان کو پنکھا جل رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا بھی تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ خادم پنکھا جل رہا تھا، اس سوال پوچھنے والے سے تمہیں ہوا لگ رہی ہے کہ ہاں لگ رہی ہے۔ خادم سے پوچھا تم ہوا کس کو دے رہے ہو؟ کہ جی میں تو آپ کو دے رہا ہوں۔ کبھی دیکھو جس طرح یہ ہوا مجھے دے رہا ہے، جو میرے ساتھ بیٹھا ہے وہ اسے ہوا لگ رہی ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب اللہ کی رحمتیں ان کے دل پہ اترتی ہیں تو ارد گرد والوں کو بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ، ان بزرگوں کے ملفوظات سن کر، باتیں سن کر انسان کو اپنے رذائل کا، اپنے نفس کی خباثتوں کا پتہ لگتا ہے، اور انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، انسان جب اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، تو پھر وہ کبھی ان کو اپنے حالات سناتا ہے، بتاتا ہے، پھر یہ اللہ والے اپنے مقبول اوقات میں، تہجد میں، مختلف اوقات میں جب اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے بہت سو کے معاملات بنا رہے ہوتے ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے اس کو یوں کر لوں، یہ میرے دل کی آواز ہے، جھنگ بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اور اپنے شیخ کی دعائیں یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اگر کسی کو اس کی سمجھ آ جائے۔ چوتھی وجہ اللہ والوں کی صحبت میں فائدہ حاصل ہونے کی، وہ یہ ہے کہ طبیعت انسانی میں نقل صفات کی کیفیت ہے، خاصہ ہے، یعنی جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس جیسا ہونا چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جہاں بیٹھے گا ویسا ہو جائے گا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ نیکوں کی باتوں سے، نیکوں کے تذکرے سے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ہم کہیں نیک لوگوں کا تذکرہ شروع کر دیں بیٹھ کے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب نیکوں کے تذکرے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر ہم نیکوں کی محفل میں بیٹھ جائیں تو پھر کتنی رحمتیں ہمیں ملیں گی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، دل کرتا ہے کہ ہم کئی لوگوں سے بیعت ہو جائیں، اس سے بھی ہو جائیں، اس سے بھی ہو جائیں، اس سے بھی ہو جائیں، 2 4 6 تو ہونے چاہیے نا، ادھر بھی ادھر بھی۔ تو یہ اس کا جواب کیا ہے؟ ایک وقت میں بیعت ایک ہی سے ہو سکتی ہے۔ جیسے مریض ہے تو ایک ہی ڈاکٹر کا علاج کرتا ہے، وہ 3 4 قسم کا علاج کرے گا تو بیماری ہوگا، علاج تو اس کا نہیں، ٹھیک تو نہیں ہو سکتا وہ۔ اور پھر ڈاکٹر جتنا پرانا ہوتا جائے، پھر فیملی ڈاکٹر کی بڑی ویلیو ہوتی ہے،
یہ جو ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے پورا بیک گراؤنڈ جانتا ہے. ایک ڈاکٹر ہو ہم انہی کے پاس جاتے رہیں اور برسوں گزر جائیں تو بہت ساری آسانیاں اور ہو جاتی ہیں، اشاروں میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ہسٹری کو جانتے ہیں. اسی طرح ایک کو جب ہم لیں گے تو ہمارے لیے علاج کروانا بھی آسان، اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ملنے جلنے سے، آنے جانے سے، رابطے سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر تفصیلات کی اتنی ضرورت نہیں رہتی، خود بخود معاملات آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایک بندے کئی، رسول ایک، امتی کئی، امام ایک، مقلد کئی، استاد ایک، شاگرد کئی، شیخ ایک، مرید کئی. ایک اور بھی بتا دیتا ہوں، خاوند ایک، بیویاں کئی. اب اس کا الٹا کر لیں تو وہ نہیں چلے گا. بیویاں کئی تو چل سکتی ہیں، بیوی ایک کو خاوند کئی وہ نہیں چل سکتا. تو اسی طرح ساری چیزوں میں نہیں چل سکتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصول الی اللہ کا ایک نسخہ بتایا ہے. فرمایا ہے کہ نسخہ میں تمہیں بتاتا ہوں، 4 کام ہیں، یہ 4 کام تم کر لو تم ولی اللہ بن جاؤ گے، ٹھیکہ میں لیتا ہوں. یہ عام بات نہیں ہے، بہت ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے بتائی. فرمایا پہلی بات، اعمال میں ہمت کر کے ظاہراً اور باطناً شریعت کے پابند بنو. دوسری بات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. تیسری بات، شیخ کی صحبت اختیار کرو. اور چوتھی بات، جب ان سے دور ہو تو ان کی کتابوں سے، مواعظ سے فائدہ حاصل کرو. تو آج کل کتابیں نہیں پڑھتے اگر تو بھئی بیانات سے جو آڈیو ویڈیو ہوں اس پہ انسان کرے. ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص سنگترے بیچ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا چنگے سنگترے، چنگے سنگترے. انہوں نے سنا تو وہ تو طبیعت ان کی عجیب حال پڑ گیا. لوگوں نے ان کو اٹھایا، طبیعت ذرا بحال ہوئی. کہ حضرت کیا ہوا؟ تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرت سنگترے بیچ رہا ہے. کہہ رہے اچھے سنگترے، چنگے سنگترے کا مطلب اچھے سنگترے. کہتے نہیں تم نے کیا سنا؟ وہ کہہ رہے چنگے سنگ ترے، جو نیکوں کے سنگ لگ گیا وہ تر گیا. اشعار بھی ہیں، جہاں عطر بکتا ہے جاؤ وہاں گر، جہاں عطر بکتا ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر. جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بچا کر. تو کوئی تھا کہنے لگا جی میں تو ایک جگہ آگ جل رہی تھی وہاں گیا تھا، میرے تو کپڑے کوئی نہیں جلے. تو شاعر نے اس کا بھی جواب دے دیا، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، یہ مانا کہ کپڑے بچاتے رہے تم، مگر آگ کی سینک کھاتے رہے تم. آگ کی گرمی تمہیں ملتی رہی. نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کو سمجھایا. فرمایا کہ نیک دوست کی مثال عطار عطر والے کی مانند ہے. جتنی دیر بیٹھے رہو گے خوشبو آئے گی، اور اگر وہ دے گا تو خوشبو ہی دے گا، نہیں تو جتنی دیر بیٹھو گے خوشبو تو سونگھتے رہو گے. اور برے دوست کی مثال فرمایا لوہار کی بھٹی کی مانند ہے، کہ جتنی دیر بیٹھیں گے تو کوئلہ، لوہا، اس کی بدبو اور یہ چیزیں آتی ہی رہیں گی، اور دے گا تو کیا کپڑوں کو کالے ہی کرے گا. اور غور کیجئے، ریل گاڑی دیکھی ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں بھئی آپ نے دیکھی ہے؟ ریل گاڑی کا نا کچھ مختلف قسم کے ڈبے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں اعلیٰ کلاس کے نا، فرسٹ کلاس کے ڈبے، کچھ ہوتے ہیں تھرڈ کلاس کے ڈبے. تو ایک دفعہ ایک بڑا اعلیٰ کلاس کا ڈبہ تھا، اس کے ساتھ ایک نا پرانا سا ڈبہ جڑ گیا. اس اعلیٰ کلاس والے ڈبے کو نا بڑی غیرت آئی. اس نے کیا میرے ساتھ تو جڑا ہوا ہے، چوں چوں کی آواز آ رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، سیٹیں پھٹی ہوئی ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، ہر چیز تو تیری ٹوٹی ہوئی ہے، میری تو شان تو دیکھ، ایسا وی آئی پی ہوں میں، صاف ستھرا اندر انوائرمنٹ ہے اور ہر چیز نرم گدے لگے ہوئے ہیں اور اتنی صاف اور اتنی قیمتی چیزیں میری ہیں، کیا میرے ساتھ تو جڑا ہوا؟ اس نے کہا جناب عالی میں آپ کی عظمت کو مانتا ہوں، سب کچھ آپ نے جو کہا سب کچھ ٹھیک ہے، آپ اعلیٰ میں ادنا، لیکن میری کنڈی آپ کی کنڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جس اسٹیشن پر آپ پہنچیں گے وہاں میں بھی وہیں پہنچوں گا. ٹھیک ہے آپ اعلیٰ ہیں، میں ادنا ہوں، لیکن منزل ایک ہی ہے. یہ جو کنڈی جوڑی ہوئی ہے، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ تو اعلیٰ درجے کے ڈبے کی مانند ہیں. تو ہم اگر اپنے دل کی کنڈی ان کے دل کی کنڈی کے ساتھ لگا دیں
تو ان کی جو منزل ہے نا وہ اللہ کی رضا کا اسٹیشن ہے. جب ان کی گاڑی پہنچے گی تو ہماری بھی ساتھ ہی پہنچ جائے گی. لیکن کنڈی لگی رہے. اگر کنڈی ٹوٹ گئی تو پھر تو بات ختم ہو گئی. کنڈی نہ ٹوٹنے دیں. موت آ جائے کنڈی نہ ٹوٹے، کچھ بھی ہو. یہ قرآن مجید میں بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے، چاہے نیچے اولادوں کے اعمال وہ نہ ہو، لیکن لائن تو وہی ہو، ٹریک تو وہ اولاد روحانی ہو یا جسمانی ہو. شاگرد اور مرید بھی اس میں شامل ہو جائیں گے کہ اگر راستہ وہی رہا تو اپنے بڑوں کے ساتھ اللہ ان کو جمع کر دیں گے. اور حدیث کے اندر تو آسان فرمایا، سادہ سادہ سی بات، المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. ایسے صاف ستھری سادہ سی بات سمجھا دی آقا نے. المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. اب ذرا سوچیے توجہ کے ساتھ، اس عاجز کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت ہے الحمدللہ. اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس محبت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنے شیخ کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ان کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت، قیامت کے دن پھر وہ ان کے اپنے شیخ کے ساتھ ہوں گے. ان کو اپنے شیخ کے ساتھ محبت، وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ سلسلہ چلتے 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 کہاں پہنچ رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. اور ان کو کن سے محبت؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ پہنچا کہاں پہ معاملہ؟ کن کے قدموں میں پھر فائنل جو ہے ڈیسٹینیشن کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ ملی. تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے محبت کا سلسلہ اگر جوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی معیت قیامت میں عطا فرمائیں گے. اور حدیث کے اندر بھی ہے جن 7 لوگوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے 2 وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے لیے آپس میں محبت ہوگی. اب یہاں کوئی پیسے تو تقسیم نہیں ہو رہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ لوگ یہاں آئیں تو آپ کو کسی نے بتایا ہو بھئی وہاں خانقاہ میں پیسے تقسیم ہونے ہیں، چلو کوئی چیز تقسیم ہونی ہے. وہ تو دنیا کے لیے تو نہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں آیا، اللہ ہی کے لیے محبت ہے نا. تو یہ محبت جب اللہ کے لیے ہو گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ جن 7 لوگوں کو ملے گا ان میں سے ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جنہیں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. ایک قسم ان لوگوں کی ہم المتحابون فی اللہ. تو ایسی محبت جو انسان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ دلوائے، اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے کہ تو بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے اشعار ہیں، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی. یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو. کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے طور ہو جانا. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے، بسا لینا کسی کو دل میں یہ دل ہی کا کلیجہ ہے. بسا لینا کسی کو دل میں یہ دل ہی کا کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کے طور ہو جانا. کہ پہاڑ کے اوپر جب اللہ کی تجلی پڑی تھی وہ تو جل کے چور چور ہو گیا تھا. یہ دل کا کلیجہ ہے جو اللہ رب العزت کی تجلیات کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، قبول کر رہا ہوتا ہے. بس اب بات مکمل کرنے کی طرف آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا تھا لن ترانی، آپ دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک خواہش تھی ان کی، انہوں نے درخواست بھی کی تھی. فرمایا لن ترانی ممکن نہیں ہے دنیا میں. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو جہاں اور انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، امام الانبیاء کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھی. پھر آسمانوں میں اوپر جاتے ہوئے ملاقاتیں ہوئیں انبیاء سے، وہ بھی ہوئیں. تو جب سب کچھ ہو گیا اور آپ اوپر چلے گئے،
اور اللہ رب العزت کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9 مرتبہ آنا جانا کیا، 5 نمازیں کم ہوتی گئی نا، تو واپسی پر ملاقات کن سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جاتے ہوئے تو پہلے 1.25 آ گئے، سب کچھ جو بھی تھا ٹھیک ہو گیا، اب واپسی پر جو سب سے پہلے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت یونس علیہ السلام، حضرت اور یعقوب علیہ السلام، اور بھی تو انبیاء تھے نا، یہی کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ علماء نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ انہوں نے دنیا میں اللہ سے مانگا تھا، اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو دیدار نہ مل سکا، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ملا ہے، اب میں اللہ کو تو نہ دیکھ سکا، لیکن کم سے کم ان آنکھوں کو دیکھ لوں گا جو اللہ کا دیدار کر کے آئی ہیں، ان آنکھوں کا دیدار تو مجھے مل جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آئی ہیں، میں دیدار کرنے والے کا تو دیدار کر سکتا ہوں نا، اس لیے آ کے راستے میں بیٹھ گئے۔ تو یہاں سے مشائخ نے ایک نقطہ لکھا، فرمایا شیخ سے محبت اس لیے رکھو کہ یہ وہ دل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور یوں اللہ سے مانگو، میرے اللہ میں سعادت تو حاصل نہ کر سکا، مگر میں نے اس دل سے محبت کا رشتہ جوڑ لیا جس پر آپ کی محبت کی نگاہ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔